अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सब्जेक्ट है हकीकी हीरो कैसे होते हैं। हकीकी हीरो कैसे होते हैं आज का हमारा ये स्पेशल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखें दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, बेटियों, खसूसी तौर पे मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो मेरी वाइफ भी सुनती है, तो मेरी बीवी, तो बाकी सब बहनें और बेटियां, और ऑफकोर्स सब बहनें बेटियां, और बहुत बड़ी उम्र की है तो माँ, तो आप सबसे मैं मुखातिब हूँ, हकीकी हीरो कैसे होते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि हकीकी हीरो कैसे होते हैं। सुने, ये बातें सुने, गौर से सुने। पता है हकीकी हीरो कौन होता है? हकीकी हीरो वो होता है जो अल्लाह खुद ब खुद, अल्लाह की तरफ से, वो अपने माँ बाप जहाँ भी पैदा होता है, वो बचपन से इसके अंदर में अलामत आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला उसको मुंतखब करके भेजता है। अल्लाह ताला उससे काम लेना चाहता है। ये हकीकत है, ये मेरा तजर्बा और मेरी प्रैक्टिकल है। अल्लाह ताला उसको बना के ऐसा भेजता है, तो उसके अंदर में उसकी कोई वडाई नहीं है, उसकी अपनी कोई बड़ाई नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बना के भेजा, तो उसका मतलब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसका मतलब अल्लाह ताला उससे काम लेना चाहता है, और अल्लाह ताला ने उसको मुंतखब करके भेजा है, ऐसा बना के भेजा है। मगर वो बंदा ज़्यादा इम्तिहान में आता है, इसलिए वो हकीकी हीरो कहलाता है। कि वो इम्तिहान में से पार हो जाता है तो वो हकीकी हीरो कहलाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला उसके दिल में माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा एहसास दे देता है, भाई बहनों के लिए दे देता है, और उसके दिल में यही होता है कि मैं किस तरीके से अपने घर के, अपने माँ बाप को खुशियाँ दूँ, अपने भाई बहनों को खुशियाँ दूँ। फ़र्ज करो कि अगर वो गरीब के घर में पैदा होता है तो अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है, वो परेशान है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, वो रंजीदा हैं या दुखी हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता बचपन में भी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया। बचपन में उसका एहसास उठ जाता है, और अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया, इसलिए उसको हम हकीकी हीरो कहते हैं। इसके बाद ये अल्लाह ताला उसको जोश देता है, जज्बा देता है, और वो बच्चा मेहनत करता है अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए, अपने भाई बहनों को खुश रखने के लिए, और आगे बढ़ता है। कुछ हकीकी हीरो बीच में टूट जाते हैं, और कुछ हकीकी हीरो जो होते हैं वो अपना सफ़र पूरा करते हैं। जो टूट जाते हैं वो माहौल में आ जाते हैं, ज़्यादा तारीफ़ होती है उसमें बहक जाते हैं, और अल्लाह ताला ने जो इसको इनाम दिया था और जो इससे काम लेना चाहता था उससे वो थोड़े पीछे हट जाते हैं, तो वो फिर हकीकी हीरो से नीचे चले जाते हैं। और जो हकीकी हीरो कंटिन्यूटी में रहते हैं वो लोग होते हैं जो मसलसल अपने आप को बचाते हैं वाह से, रियाकारी से, अपनी वडाई से, मैं परस्ती से, और वो दिलो जान से जानते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ने किया है, मेरी औकात कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो भी कभी कभी भटकता है लेकिन वापस संभल जाता है। अब वापस संभल जाता है तो अल्लाह उससे उसकी किसी अदा से खुश होता है, तो अल्लाह वापस उसको संभाल लेता है। और दूसरे हकीकी हीरो जो बीच में टूट जाते हैं, तो वो कोई ऐसी खता ज़रूर करते हैं कि उनको फिर अल्लाह की ऐसी मदद नहीं मिलती। और जो जिनकी कुछ अदा अल्लाह को पसंद आ जाती है, कोई अंदाज पसंद आ जाता है, तो अल्लाह ताला मसलसल उसको हकीकी हीरो के रोल में चलाता जाता है, और ये मसलसल बढ़ता जाता है। वो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोस वालों के साथ, और अपने बीवी बच्चों के साथ, जहाँ काम करता है वहाँ, अगर बिजनेसमैन है तो अपने स्टाफ के साथ, अपने सप्लायर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, हर जगह पे हर दिल अजीज बन जाता है। लोग इससे मोहब्बत करते हैं, स्टाफ भी इससे मोहब्बत करता है, सप्लायर भी इससे मोहब्बत करता है, कस्टमर भी इससे मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला इसके किरदार को ऐसा बना देता है, क्योंकि वो एहसास वाला होता है, सच्चा होता है,
اس کو جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا حق نہیں ماروں لیکن کسی کو میرا بھی حق نہیں مارنے دوں. تو اس ٹائپ کا اس کا کریکٹر ہوتا ہے. تو یقیناً دنیا میں سچائی کی جیت ہے. اور آج تو دنیا بہت ایڈوانس ہے, انٹرنیشنل گلوبل بات کرتا ہوں میں, تو وہاں پہ تو مطلب سچائی کو دیکھا جاتا ہے. تو سچے انسان کی دنیا میں بہت قدر ہوتی ہے. تو جو حقیقی ہیرو ہوتا ہے اس کا کردار اجاگر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولتا, بالکل ہونیسٹ ہے. اس سے پہلے بھی یہ دوسرے لوگوں سے بزنس کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے, کمپیئرنگ ہو جاتی ہے کہ دوسرے جو تھے وہ جو بھی ہم کو رپورٹ دیتے تھے بزنس کی اس کے اندر میں ہیرا پھیری کرتے تھے, لیکن یہ آدمی جو ہے ہیرا پھیری کے بغیر بلکہ کچھ نقصان بھی کرتا ہے تو سیکریفائی کرتا ہے. ہم سپلائر کو بھی سپورٹ کرتا ہے, ہم کسٹمر کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور حقیقی ہیرو بناتا ہے. یعنی کہ ہر جگہ پہ اس کی اچھی پہچان ہونے لگتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے تو سمجھ لو اس کے کردار کو بہت اوپر لے آتا ہے. تو اسی طرح جو حقیقی ہیرو ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ جو بھی ہیرو بنتا ہے, حقیقی ہیرو بنتا ہے, تو اس میں کافی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ سپورٹ کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اوپر آنے کے لیے. مثال کے طور پہ کسی نے میری سپورٹ کی, کسی ٹائم میں سپورٹ اس طریقے سے کی, اس کا بھی شاید کوئی مفاد تھا, لیکن میرے لیے تو میں اس کا احسان مند ہوا کہ نہیں یار اس نے میری سپورٹ کی. اف کورس اس کے بھی کچھ مفادات تھے جو وقت کے ساتھ باہر آئے. تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یار یہ میرے ساتھ تو بہت اچھا کیا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ بہت خراب کیا ہے, بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا, میجورٹی میں لوگوں کو نقصان پہنچایا, زیادہ پبلک کو نقصان پہنچایا. یہ کرپٹ ہے, یہ بے ایمان ہے. کسی مفاد کے لیے میری فیور کی تھی, کچھ لالچ میں میری فیور کی تھی. اب میں جس پوزیشن میں ہوں وہاں پہ میرے کندھے پہ پستول رکھ کے چلانا چاہتا ہے. میں ایک طرف اس کا احسان مند ہوں تو دوسری طرف یہ ہو گیا. تو حقیقی ہیرو کیا کرتا ہے, پہلے اس کو سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے, بعد میں ان کے رشتے خراب ہوتے ہیں. اب جو سپورٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اوپر بھی آئے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کے نقصان کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس نے سپورٹ کر کے اس کو اوپر اٹھایا تھا, آج اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن وہ حقیقی ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ میں ایسا کروں گا تو یہ میرے سے دور ہو جائے گا, میرے دشمنوں سے مل جائے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا. تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اللہ ہے نا, میں نے تو حق اور سچ کے لیے اس سے دور ہوا ہوں, یہ غلط تھا تو میں نے بہت لوگوں کو بچانے کے لیے دور ہوا ہوں. یہ میرے پاور کا زیادہ فائدہ اٹھا کے کچھ زیادہ کرپشن کرنا چاہتا ہے یا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ رسک لیتا ہے حقیقی ہیرو. اور جو حقیقی ہیرو نہیں ہوتا ہے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. وہ بولتا ہے نہیں یار اس کو ناراض کروں گا, اس کا احسان بھی میرے اوپر ہے, میں اس کو ناراض کروں گا تو میرا سیٹ اپ بھی ٹوٹ جائے گا, اس کے بھی تعلقات بہت ہیں, وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ حقیقی ہیرو نہیں ہوتا, پھر وہ مصلیحت پسند ہو جاتا ہے اور وہ اس کی نظر میں اپنا فائدہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور حق سچ کو وہ دور کر دیتا ہے, وہاں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ حقیقی ہیرو نہیں رہتا, مفاد پرست اور مطلبی بن جاتا ہے. تو یاد رکھو دوستو, حقیقی ہیرو کی زندگی میں امتحان بھی بہت آتے ہیں. تو لوگ بہت وقت اس کو بولتے ہیں یا نا پرست ہے, ایگو پرست ہے, یا جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے اسی کے ساتھ خراب کرتا ہے. اس کے اوپر طرح طرح کے ایسے الزامات بھی لگتے ہیں اور یہ ہیرو آگے بڑھتا جاتا ہے اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر. اگر یہ حقیقی ہیرو نہیں ہوتا تو کمپرومائز کر لیتا, اپنی طاقت کو اور بڑھاتا, اپنے مفادات کو دیکھتا. اگر یہ کوئی سمجھ لے تو کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے اس سے یہ خراب کرتا ہے. دوستو, الزام لگانے کے لیے تو اللہ کے ولیوں کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے. تو ہمارے جیسے لوگ تو عام ہیں, ہم تو
وہ حقیقی ہیرو کی بات کرتے ہیں جو دنیا داری میں ہوتے رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کردار دیا اس کو ایمانداری سے نبھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جو اپنے مفادات کا غلام ہو گیا وہ کبھی بھی حقیقی ہیرو نہیں رہے گا۔ اور جس نے اپنے مفادات کی پرواہ نہیں کی، اور چاہے کتنا بھی طاقتور ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ناانصافی کرتا ہے تو اس سے بھی ٹکر لے لیتا ہے اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر، اس کو کہتے ہیں حقیقی ہیرو۔ یاد رکھنا، پاکستان کی لائف میں بھی ایسے ہیرو آئے مگر ہم لوگوں نے قدر نہیں کی۔ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے ہیرو آئے جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ غور کرو، ابھی بھی آپ کی لائف میں، آپ کی کنٹری میں ایسے ہیرو ہیں تو ان کی قدر کرو، اور ان کے خلاف جو ہو چکے ہیں کرپٹ قسم کے لوگ، مفاد پرست لوگ، سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھنا، آج وقت ہے حقیقی ہیرو کو ساتھ دینے کا۔ حقیقی ہیرو مفاد پرست ہوتا تو سب سے ہاتھ ملا چکا ہوتا، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو ابھی بھی سر پہ بٹھا کے رکھتا، ان کے غلط کاموں کے اوپر آنکھیں بند کر لیتا، اور یہ رسک نہیں لیتا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے، بھلے میرا نقصان ہو جائے۔ وہ نقصان نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچاتا اور آرام سے زندگی بسر کرتا۔ تو سچے اور حقیقی ہیرو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں امتحان بھی بہت ہوتے ہیں۔ دوستو ایسے حقیقی ہیرو کو سپورٹ کرو، ان کو ساتھ دو، چاہے کسی بزنس میں ہو، چاہے کسی گلی میں رہتا ہوا کوئی انسان ہو، چاہے کوئی غریب کے گھر میں ہو، چاہے کوئی امیر کے گھر میں ہو۔ حقیقی ہیرو کی قدر کرو اور ان کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی مدد کرے گا۔ میری بات میں بہت گہرا پیغام ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس بات کو آگے بڑھاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، حقیقی ہیرو کی قدر کرو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، خوشیوں میں رکھے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں سب کچھ بہتر کر دے ہوئے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔